اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری 1361ویں حدیث پاک تک پہنچ چکا ہے اور اس میں عذاب قبر پر مشتمل ایک حدیث پاک ذکر کی گئی تھی، یعنی اس کے ذکر پر مشتمل ایک حدیث پاک ذکر کی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی ایسی چیز میں نہیں کہ جن سے بچنا دشوار ہو۔ پھر سرکار نے تفصیل بیان فرمائی کہ ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پیشاب کے موضوع پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ آج خود اپنا پیشاب جسم پہ لگے یا بچوں کے پیشاب میں احتیاط نہ کی جائے، جیسے کہ بعض جاہل کہتے ہیں جی چھوٹے بچوں کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سی شریعت پڑھ لی ہے، کہاں سے یہ چیزیں سیکھ کر آ گئے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہو، ایک دن کا بھی بچہ ہو، چاہے لڑکا ہو لڑکی، پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا ہے جانوروں کا پیشاب، ان کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ تینوں پر توجہ کرنی چاہیے۔ تو میں نے اپنے جو انسان خود پیشاب کرتا ہے اس کے کچھ آپ کو بتائے تھے معاملات کہ کس طریقے سے اپنے جسم تک اپنا پیشاب پہنچ سکتا ہے، پھر بچوں کا بتایا، اور اب ہم تیسری بات پہ کلام کر رہے تھے کہ جانوروں کا پیشاب۔ قربانی کے دنوں میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے، گائے ہے، بھینس، بیل، اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے دمبا دمبی، بکرا بکری، یہ ہم لے کر آتے ہیں اور یہ پیشاب کرتے ہیں۔ قریب کھڑے ہوئے بعض اوقات توجہ نہیں رہتی اور وہ پیشاب ہمارے بدن پر لگتا ہے، تو ہمیں ایک تو یہ کہ اگر پتہ نہیں تھا اچانک جانور نے پیشاب کر دیا اور لگ گیا، اس میں تو انسان یقینی سی بات ہے کہ قصوروار نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ لیکن اس پر بھی علماء نے فرمایا کہ اپنی غفلت پر کم از کم توبہ کرنی چاہیے کہ میں اتنا غافل کیوں کھڑا رہا اور ایسی جگہ کیوں کھڑا ہوا کہ جانور کا پیشاب یقیناً مجھ تک پہنچ جاتا۔ پہلی ہوشیار ہو کے ذرا آگے کی طرف کھڑے ہوتے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر مطلب جان بوجھ کر کھڑے ہوئے ہیں، پیشاب کر رہا ہے اور پھر احتیاط نہیں کر رہے، یہ ہے قابل گرفت چیز کہ انسان توجہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے پیشاب پڑا ہوا ہے اور ننگے پیر جیسے چڑھ جاتے ہیں بعض لوگ، صحن میں باندھا ہوا ہے جانور، پیشاب پڑا ہوا ہے، ننگے پیر چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر، واش روم تک پہنچ گئے جی۔ تو یہ جو آپ نے اپنا پاؤں اس پیشاب کے اندر رکھا اور پاؤں آلودہ ہو گیا تو یہ ناپاک کیا۔ اب اگرچہ آپ جا کر اپنا پاؤں دھو لیں، لیکن ایک لمحے کے لیے تو گندگی جسم تک پہنچی ہے نا، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث کے حکم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ احتیاط کرنی ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو ایسے جانور جن کا گوشت کھانا شریعت نے حلال رکھا ہے، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ کہلاتا ہے۔ نجاست خفیف کا مطلب بہت زیادہ مقدار میں لگے تب کہیں جا کے ان کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نجاست غلیظہ ہوتی ہے جیسے انسان کا پیشاب، یہ قلیل مقدار میں بھی لگے تو پاک کرنے کا حکم ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ اصل میں پاک کرنے نہ کرنے کے حکم کے اعتبار سے فرق ہے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے، تاکہ ان کی مقداروں کو جان کر پھر ہم دیکھیں کہ کہاں حکم سخت ہے اور کہاں حکم ہلکا ہے۔ لیکن ناپاک ہونے کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ناپاک ہی ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اہل عرینہ والی حدیث تو میں آپ کو سنا ہی چکا تھا، اس کی تفصیل میں دوبارہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ چلیں تھوڑا سا بس میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب بطور دوا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ناپاک ہے، بالکل ناپاک۔ جبکہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اعظم کے بڑے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ویسے تو یہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن اگر دوا کے طور پہ استعمال کیا جائے تو وقتی طور پہ اس کے استعمال کی اجازت دی جائے گی۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے جانوروں کا جن کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے اس کو بالکل پاک سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال جائز قرار دیتے ہیں، چاہے دوا کے طور پہ کریں چاہے غیر دوا کی نیت نہ ہو، استعمال ہو سکتا ہے۔ تو مفتہ بھی قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ایسے جانور جن کا گوشت کھانا اگرچہ حلال ہے
لیکن پیشاب بہرحال ان کا ناپاک ہی ہوگا، اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا، چغل خوری میں مبتلا تھا۔ چغلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بات دوسرے تک اس لیے پہنچا دینا تاکہ ان دونوں میں فتنہ اور فساد برپا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چغل خوری کرے گا بروز قیامت اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ آگ کی 2 زبانیں، 2 زبانیں اس لیے یہ ایک کے پاس جاتا ہے تو ہمدرد بن کر راز حاصل کر لیتا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے اس کا ہمدرد بن کر یہ راز اس کے سامنے اگل دیتا ہے۔ تو یہ 2 زبانیں ہو گئیں، دونوں کو ہمدردی کا یقین دلانا اور ان کے راز لینا۔ پھر جب اس کو بتاتا ہے تو یہ اعتماد اپنا اس پہ کرنے لگتا ہے، یہ اپنے راز بتا دیتا ہے، یہ جا کے اس کو بتا دیتا ہے، اور یوں فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص، لوگ تو لڑتے جھگڑتے ہی ہیں، اپنی دنیا برباد کرتے ہی ہیں، قطع رحمی کا حرام گناہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ شخص بھی پھر اس کا انعام پاتا ہے، اور وہ انعام ہے عذاب قبر اور میدان محشر میں ذلت رسوائی۔ جب جس شخص کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی وہ آرام سے بیٹھے گا۔ اگر ہمارے منہ میں گرم آلو کبھی چلا جائے، غلطی سے ایک دم تیزی کے ساتھ رکھ لیں، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور کیسے پھر ہم اس کی بھاپ نکال کے بڑی مشکل سے اس قابل کرتے ہیں کہ ہماری زبان، ہمارے دانت اس کو برداشت کر سکیں اور حلق نہ جلے اور معدے تک وہ پہنچ جائے۔ تو ایک آلو جو اپنے اندر ایک گرمی رکھتا ہے، خود وہ آگ نہیں ہے، صرف گرمی ہے، اس کو برداشت کرنا کس قدر دشوار ہے، اور جس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں اس کا حشر کیا ہوگا آپ اندازہ کریں، اس کا اندر منہ کتنا جلے گا، کیسے اس کا تالو جل رہا ہوگا، کیسے خود اس کی زبان کا گوشت اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ آخرت کی تکلیف ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبان سڑ جائے، منہ جل جائے اور پھر وہ سرد پڑ جائے، ایسا نہیں، وہ تو تسلسل سے جلتی رہے گی، وہ عذاب ہے۔ اب ہماری بہنیں خاص طور پہ میں نے عرض کیا تھا کہ توجہ فرمائیں کہ جو اسی طرح کا کام کرتی ہیں، بھی جمال ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک کے پاس جائیں گی خاندان والوں کے پاس، اس طرح ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے، ایسا بیہیویئر کہ سامنے والے کہیں گے جی ان سے مخلص تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی چند راز بھی بتا دیں گی، دیکھو میرا نام نہیں لینا لیکن میں تمہاری ہمدرد ہوں، یہ فلاں تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا۔ ان کا اعتماد حاصل کر کے پھر وہ سامنے، ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بس کوئی ہمارے خلاف ذرا یہ بتائے کہ اس نے ایسا کہا تھا، اچھا، پھر اسی کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ شخص آپ کے سامنے آ کر دوسرے کی بات بتا رہا ہے تو یہ ناقابل اعتبار ہوا، اس لیے کہ دوسرے نے اس پر اعتبار کیا تھا، اعتماد کیا تھا، اس کو کوئی بات بتائی تھی، لیکن یہ ان کے اعتماد کا خون کر کے آپ کے پاس آیا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے بھائی، ایسی کون سے آپ فرشتے ہیں، یا ایسا کون سا آپ اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات وہاں جا کے بتائے تو جل کر ہلاک ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو لازم سی بات ہے کہ پھر یہ ناقابل اعتماد شخص آپ کی بات کسی اور کے پاس پہنچائے گا۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے سامنے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اور خصوصاً علماء طبقے سے، کہ ہمارے یہاں اکثر ایسی ہوتا کہ جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم علم سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، لیکن خود بعض اوقات ان پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہوتے۔ یہ شروع اور حواشی جو ہوتے ہیں نا، یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی شاگرد ہے، کوئی فلاں ہے، حضور آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں؟ بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا، اچھا، اس کی یہ، اس کی وہ، اس کی تو بہت ساری باتیں سنا دی، اب وہ ان کی باتیں لے کے پھر ادھر پہنچے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شعبہ ہائے زندگی ہو، آفس میں ہو، آپ فیکٹری میں ہیں، ادارے میں ہیں، خاندان میں ہیں، دوستوں کے درمیان ہیں، اگر کوئی آ کے کسی کی بات آپ کو بتاتا ہے، پہلا اس کے بارے میں جو تاثر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ منافق کا ہونا چاہیے، یہ منافق ہے، نفاق ہے اس کے اندر۔ اور دوسری بات، ناقابل اعتماد، ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے بالکل، تبھی یہ کسی کی بات آ کے مجھے بتا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، میرا دوست ہے، کبھی بھی نہیں۔ جو کسی کی برائیاں آ کے سامنے اور آپ راز آ کے بتائے گا، اس سے اجتناب کریں، اور پھر اس کو کوئی بات بتائیں نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ، اب یہ بڑی غور طلب بات ہے جو اس سے استثناء اس کے میں کر رہا ہوں، کہ آپ ایک شخص کو جانتے ہیں کہ اس کی یہ عادت نہیں ہے، بہت اچھا شخص ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور جب وہ آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ برائی کی نیت سے بھی نہیں بتا رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اس فتنے اور فساد کو ختم کرنا چاہتا ہے، اب اس کا ذکر کرنا اور برا نہیں ہے، اور اس پر اعتماد کرنا بھی برا نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ حضور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں
ایسا ایسا معاملہ ہے، لیکن آپ اس کو اچھے انداز سے سولو کر لیجئے، اور یہ مسئلہ۔ تو یہ سے بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کا انداز ہی بتا دیتا ہے، وہ آ کے بات مرچ مسالہ لگا کر ہی پیش کرتے ہیں، اور ایسا بیان کریں گے۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ ایک شخص آ کے آپ کے سامنے جب کسی کی اداکاری کر رہا ہو، کسی کی نقل اتار کے آپ کو بتا رہا ہو اس نے کیسی بات کہی، تو ایک لمحے کے لیے اس سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا تم وہاں موجود تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسا تم کہہ رہے ہو کہ ایسا ہی اس نے بھی کیا تھا۔ مثلا ایک شخص آیا، حضور میں نے آپ کی بات ان کو بتائی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اب آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، برا سا چہرہ بنایا، میں نہیں مانتا ہوں، جھٹکا دیا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تم وہاں موجود تھے؟ نہیں جی موجود تو نہیں تھا، مجھے کوئی بتا رہا تھا۔ اچھا بتا نہیں رہا تھا، اور تم اداکاریاں ایسی کر رہے تھے کہ جیسے وہیں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر دوسرا، کیا اس نے ایسے سخت لہجے میں کہا تھا؟ بعض اوقات اگر کوئی واقعی سچا ہوگا تو بولے گا نہیں مطلب میں ایسے کر کے بتا رہا ہوں تو کہا تھا۔ اب اس نے بیچارہ نے یوں کہا ہوگا، یار فی الحال میں بات نہیں مان سکتا ہوں، یہ مسئلہ ہے، آرام سے کہا ہوگا، اور یہ جھٹکے دے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے جس انداز سے یہ کسی بات کی حکایت کر رہا ہے، کسی کی بات کو پیش کر رہا ہے، اس نے بعین ہی ایسا ہی کیا ہوگا، لیکن ہم اس شخص کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ جیسے اس کے چہرے پہ جلال ہے، ناگواری ہے، نفرت ہے، ایسی اس کی بھی ہوگی۔ جیسے یہ ہاتھوں کو جھٹکے دے رہا ہے، اس نے بھی دیے ہوں گے۔ جیسے تلخ لہجہ بنا رہا ہے، ایسا اس نے تلخ لہجہ بنایا ہوگا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ چیزیں ہمارے قلب پر اثر کرتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، جذبہ انتقام فروغ پاتا ہے، اور پھر ہم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اچھی طریقے سے غور کر لیں۔ جو بہنیں اس کی عادی ہیں توبہ کریں، جو مرد اس کے عادی ہیں چغلیاں کرنے کے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور کوئی آپ کے پاس آ کر غیبت اور چغلیاں کرتا ہے تو خدا را بہت سوچ سمجھ کر اس کی بات کو یا تو سنیں ہی نہیں، اور اگر سنیں تو بہت سوچ سمجھ کر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ اگر آپ صرف ظاہر کو دیکھ کر کسی کے بارے میں نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کریں گے، عموماً غلطیاں ہوتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ اب ہمارے جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، خصوصاً ہمارے جو ینگ بچے اور بچیاں ہیں، یہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات جیلس ہو جاتے ہیں کسی کی دوستی سے، کسی کی محبت سے، کسی کے گروپ سے، کسی کی گیدرنگ سے۔ 3-4 لڑکے لڑکیاں ہیں، مطلب وہ آپس میں بہت ہی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اسٹڈی بھی ساتھ کرتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ اب ایک کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ ان میں اتنی محبت کیوں ہے، پیار کیوں ہے، لڑتے کیوں نہیں، جھگڑا کیوں نہیں ہوتا۔ اچھا میں معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا لڑکے لڑکیوں کو لفظ میں نے کہا کہ ان کے آپس میں دوستی، مراد ہے کہ لڑکیوں کا اسکول ہے، کالج ہے تو لڑکیاں، لڑکوں کا ہے تو لڑکے، یوں۔ لیکن وہ ہوتا ہے کلاس کے اندر کچھ ایسی دوستیاں ہوتی ہیں جس سے جیلسی پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر یہ چغلی ہے۔ اس کی کوئی بات پتہ چل گئی، اس کو بتایا، اس کی بات پتہ چل گئی، اس کو بتایا، اور پھر اس پہ کمنٹس لیے، وہ پھر وہ ایز اٹ از آ گئے۔ اور آج کل تو صورتحال یہ ہے ریکارڈنگ، کسی کو بھی فون کیا، اس کو پہلے بتایا، یا وہ ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا، اب وہ بولنا شروع ہوا، ساری چیز ریکارڈ کر لی، پھر وہ ریکارڈنگ سناتے ہیں دوسرے کو۔ ایسے ہی واٹس ایپ وغیرہ پہ وائس میسیج ایسی مطلب آ جاتے ہیں کسی کے، تو فوراً تیسرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کسی نے کسی کو اپنے گروپ میں کوئی چیز شیئر کی ہوتی ہے یا کمنٹس دیے ہوتے ہیں، وائس میسیج دیا ہوتا ہے، فوراً وہ دوسرے تک پہنچتا ہے، وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کل کے دور میں خاص طور پہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کو اپنی ایسی کوئی گفتگو حتی الامکان، بے خیالی میں ہو بھی جاتا ہے لیکن حتی الامکان ایسی گفتگو ریکارڈ نہ کرنے دیں، بلکہ کریں ہی نہیں کہ جو کسی تھرڈ پرسن کے پاس پہنچے تو نا اتفاقی پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، غلط فہمیاں جنم لیں۔ اس لیے اب یہ جو اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو بچے اس طرح کرتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ ایسی میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز کے مابین نفرت پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات اسٹوڈنٹس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر آئیں گے، ان کو بولیں گے ایسا ایسا ایسا، فلاں ایسا کہہ رہی تھی، فلاں ایسا کہہ رہا تھا، پھر دوسرا آئیں گے ان کو یہ، اور اس سے پھر لڑتے ہیں آپس میں، ٹیچرز لڑ بیٹھتے ہیں، دینی استاد لڑ بیٹھتے ہیں، شاگرد بھولے پن میں، بظاہر بھولے بنیں گے، ہوتے بڑے چلاک ہیں، جی استاد صاحب فلاں تو یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، پھر وہ دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے۔ اساتذہ میں نفرت پیدا کرنا، جو سمجھدار قسم کے استاد ہوتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں، انہی کو ڈانٹتے ہیں، انہی کو ایک ڈنڈا لگاتے ہیں، خبردار جو آئندہ کسی کے بارے میں ہمارے سامنے ایسی بات کی، استادوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا کرتے۔
پھر آپس میں خود ہی معاملہ کر لیتے ہیں، ہونا یہی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ان کو حوصلہ افزائی کر کے اور اپنا مخبر بنایا جاتا ہے، اچھا ذرا پیچھے لگے رہنا، مجھے اور لا کے رپورٹ دینا، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ دوسرے کا بھی مخبر ہے، آپ کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے، وہاں کی خبریں یہاں پہنچاتا ہے۔ تو یہ اسکولز وغیرہ میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں نے خاص طور پہ چیز دیکھی ہے، بہت زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے، زندگی ہے ابھی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور توبہ اسی وقت مقبول ہوگی جب وہ پہلے سلسلہ منقطع ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ توبہ توبہ، آج بیان سنا ہے توبہ 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 اور چغلیاں چل رہی ہیں، ایسی توبہ، یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کا مطلب، توبہ کی شرط یہ ہے کہ اپنے سابقہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوں، پھر آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کریں کہ اب یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، پھر اس پہ عمل کر کے بھی دکھائیں، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے وہ گناہ کا سلسلہ رکے گا، اور سابقہ جو کیے گئے گناہ ہیں اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہوئے توبہ 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 کر رہے ہوں، ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، اور نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک تر شاخ لی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب عربک ورڈ دیکھیں، یہ ہیں لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا۔ لعلہ جو ہے یہ کلام عرب میں امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا اردو ترجمہ شاید ہے۔ امید وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا، یار امید ہے کہ وہ آ جائے گا، مجھے امید ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، تو یہاں پہ شیورٹی نہیں ہوتی ہے، بین بین معاملہ ہوتا ہے، شاید، اس کو مے بی جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں لعلہ آئے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ بیان فرمائیں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو عدم یقین کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یعنی یقین کا نہ ہونا وہاں ہوتا ہے جہاں علم پختہ نہیں ہوتا۔ جیسے مجھے اب کنفرم نہیں پتا کہ یار میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تبھی میں کہوں گا نا شاید ہو جائے، امید تو ہے کہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے، وہ تو مطلب اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے، جب تک لامتناہی ہے اس کا علم، کوئی چیز اس سے مخفی ہے ہی نہیں، تو وہاں تو بے یقینی کا معاذ اللہ کوئی صورتحال ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کے امور پہ کلام فرماتے ہیں تو اپنے پاس سے تو کرتے نہیں ہیں، وہ تو وحی الہی کے جواب میں کرتے ہیں، اور وحی الہی کنفرم 100% شیورٹی کا علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا علماء نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں لعلہ نظر آئے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کا ترجمہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ہوگا، یقیناً ہمارے کلام میں شاید ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد